الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حیا یہ ایمان میں سے ہے اور ہر کسی کو چاہیے کہ حیا کو اپنائے رہے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کرے جو حیا کے خلاف ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا جس کے اندر نہ ہو تو جو مرضی ہو وہ کرے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر حیا نہ ہو تو جو مرضی ہو کرو۔ اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا شریک بنایا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ عورتوں سے متعلق ہیں، عام طور سے عورتیں اس سے شرماتی ہیں، ظاہر کرنے سے، بیان کرنے سے شرماتی ہے، اور چونکہ یہ حیا میں سے ہے، لیکن بسا اوقات جاننے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی اگر اس طرح کی بات آ جائے تو پوچھا جا سکتا ہے جو جاننے والے ہیں اس سے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات مسئلے مسائل لے کر کے آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے پہلے احسان کرنے والے ہیں کہ عورتوں سے متعلق، یعنی جو پردے کی جو باتیں ہیں نا، اس سے متعلق بہت ساری باتوں کو آپ نے بتلا دیا، بلکہ کہہ لیں کہ ساری باتوں کو آپ نے بتلا دیا، ورنہ آج بہت سارے مسائل عورتوں سے جو متعلق ہے نا، اس سے لوگ یعنی چھپے ہوتے یا ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتی تھی، پوچھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، بتلاتے تھے۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ وہ عورت کہ جس کو نیند میں احتلام آتا ہے مرد کی طرح سے، اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہاں یہ جانیں گے کہ عورت کو بھی مرد کی طرح سے احتلام ہوتا ہے، احتلام کہ جس طرح سے مرد سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے اپنی بیوی سے بستری کرتے ہوئے منی خارج ہو جائے، تو یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے، صرف مرد کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ مرد حضرات کو ہی احتلام ہو، عورت کو نہ ہو۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر عورت وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے، جب پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہے۔ ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئی۔ ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ یعنی دیکھیے ادب، دیکھیے اور پوچھنے کا جو انداز ہے وہ اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پہلے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو کیا اگر عورت کو احتلام آ جائے، احتلام ہو جائے، تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے، غسل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم اذا رأت الماء، جب پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہے۔ یہاں ام سلمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ کیا عورت کو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی عورتوں کو بھی احتلام آتا، عورت کو بھی احتلام آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ بچے ماں کی طرح سے یا باپ کی طرح سے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ شبیہ مماثلت، بچے کی جو مماثلت ہے یا مشابہت ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کی شکل پہ جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو باپ کی شکل پہ جاتے ہیں۔ تو اگر ماں کو احتلام نہیں ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے یہ؟ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ محمد، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یا آ کر کے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام لے کر کے اس نے بلایا۔ ثوبان کہتے ہیں کہ جب اس نے محمد نام لیا، رسول اللہ یا نبی نہیں کہا، تو مجھے غصہ آیا، اس نے اس کو دھکا دیا، دھکا دے کر کے ایسا ہو گیا کہ وہ زمین پہ آپ گر پڑے گا وہ۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے نبی یا رسول کہہ کر کے کیوں نہیں کہا، تو محمد نام کر کے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد کو اس نام سے بلایا ہوں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جاننے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کچھ فائدہ ہوگا اگر میں بتا دوں، تمہارے لیے بیان کر دوں جو تم پوچھنے جا رہے ہو، تو تمہیں کچھ فائدہ ہوگا؟ تو وہ کہا کہ میں کانوں سے سنوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤں گا یا کچھ کروں گا، یہ کہا میں کانوں سے سنوں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے جب زمین بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندھیرے میں، یعنی جسر سے پل صراط سے پہلے اندھیرے میں۔ تو اس نے یہ کہا کہ پھر سب سے پہلے کون گزریں گے وہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فقراء مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، بیوی بچے مال اولاد سب چھوڑ کر کے جو آئے اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ لوگ سب سے پہلے گزریں گے وہاں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر جنت میں جائیں گے تو تحفے کے طور پر ان کو کیا پیش کیا جائے گا، کیا دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی کی جو جگر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا، وہ دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کھانے کے طور پر کیا دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اطراف میں ایک بیل یا گائے کو ذبح کیا جائے گا، جو بیل چر رہا ہوگا، اور وہ دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ پھر اس نے کہا کہ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، سلسبیل کہا جاتا ہے، اس سے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کچھ فائدہ ہوگا اس سے؟ تو کہا کہ میں کانوں سے سنوں گا، کانوں سے سنوں گا۔ تو اس نے پوچھا، جو بات بتلانی ہے یہاں، کہ بچے کے بارے میں اب بتائیے۔ مسئلہ یہ تھا، وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، کس کے شکل میں پیدا ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی یہ سفید ہوتا ہے، ماء الرجل ابیض، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، وماء المرأۃ اصفر، اور عورت کا پانی پیلا ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کے جمع سے، دونوں پانی جب جمع ہوتے ہیں عورت کے پیٹ میں یا رحم میں جب جمع ہوتے ہیں، تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، جس کا عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مرد دونوں پانی جب آپس میں ملتے ہیں تو جس کا غلبہ زیادہ آ جائے، جو حاوی آ جائے، جو سبقت لے جائے، مرد کا پانی سبقت لے جاتا ہے، حاوی آ جاتا ہے عورت کے پانی پہ، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی اگر مرد کے پانی پہ حاوی ہو جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء الرجل رقیق غلیظ ابیض، کہ مرد کا پانی یہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، وہ ماء المرأۃ رقیق اصفر، اور عورت کا پانی ہے جو پتلا اور پیلا ہوتا ہے، زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں جس کا غلبہ ہو جاتا ہے اسی شکل پہ بچا جاتا ہے، اسی شکل پہ۔ اگر ماں عورت کا پانی مرد کے پانی پہ حاوی ہو جاتا ہے تو لڑکا ماں کی شکل کا ہوتا ہے، ماں کی مشابہت ہوتا ہے، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا باپ کی شکل پہ جاتا ہے۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے جس میں ہے کہ عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے لڑکا اپنے ماموں کی شکل کا پیدا ہوتا ہے، ماموں کی شکل پہ جاتا ہے، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پہ حاوی ہو جاتا، غالب آ جاتا ہے، تو لڑکا اپنے چچاؤں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے شکل پہ جاتا ہے۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ام سلمہ نے جب کہا کہ کیا عورت بھی احتلام سے ہوتی ہے، اس کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے بد دعا دی، آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ عرب میں اس طرح کے کلمات یہ عام تھے، یا بات پہ ایسی ہو کوئی بات آتی تو وہاں بولے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ بچے کیسے شبیہ پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت کیسے اختیار کرتے ہیں۔ تو عورت کے حوالے سے جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو جو احتلام ہوتا ہے مردوں کی طرح سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اگر احتلام نہ ہو تو پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتے ہیں، تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے،
کیونکہ مرد اور عورت دونوں کے پانی جب ملتے ہیں تب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. بچے پیدا ہو جس کا پانی غالب آ جائے اس کے شکل پہ جاتا ہے یا اس کے ماموں یا اس کے چچا کے شکل پہ جاتا ہے. لیکن عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور جب عورت پانی دیکھ لے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا اذا رأت الماء، جب پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہے. اب پانی دیکھ لے، مان لے کپڑے پہ یا اس کے کچھ نشانات یا اثرات نظر آ جائے، چاہے کپڑے پہ ہو جسم پہ ہو، تو غسل واجب ہے. یا بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر ہم بستری کر رہا ہے. اس طرح سے اگر وہ خواب میں دیکھتی ہے اپنے شوہر کو اور جب اٹھتی ہے منی کا اثر باقی ہے تو پھر غسل واجب ہے. غسل واجب ہے جس طرح کہ مرد کے اوپر غسل واجب ہے. تو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح کہ مرد کو احتلام آتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ؟ کوئی اندیکھی ہو جس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، یا کوئی دیکھی ہوتی ہے. ہاں تو کسی کے ساتھ ہو جائے تو غسل واجب ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غسل تو واجب ہے، چاہے بیوی کے ساتھ کا معاملہ ہو چاہے کسی اور کے ساتھ کا ہو، ہے نا. احتلام آ جائے، احتلام جو منی ہے نا، تو اب منی نکلنے کی کیفیت صفت الگ ہوتی ہے. منی خارج ہو جائے چاہے جیسے ہو، غسل واجب ہے. ہاں اب کو یہ بھی نہ کہے کہ منی خارج ہو تب یہ غسل واجب ہوتا ہے، بلکہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو بھی غسل واجب ہوتا ہے. وہاں حدیث کے اندر ہے جب میاں بیوی جب الماء من الماء پہلے تھا، لیکن دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب مرد 4 زانوں میں کوشش کرتا ہے اور بیوی سے ملتا ہے، چاہے پانی خارج ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہے.